ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے۔ ویک اپ ٹو ریالٹی۔ لوگ سٹیکر چھاپتے ہیں کہ تم نماز میں تو پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام پھیرتے تو بھول جاتے ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی اس پر ہمارا یقین ہے اور نماز کے باہر بھی اس پر ہمارا یقین ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات تفصیل سے ذہن میں رکھنی ہے، عبادت نہ لغوی کسی کی جائز ہے نہ شرعی کسی کی جائز اللہ کے سوا، اور اعانت حقیقتاً تو رب بھی کرتا ہے، مجازن رب کے بندے بھی کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے جو کہا تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 95 فَأَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ اگر فرق نہ ہوتا عبادت استعانت میں تو پھر یہ بھی جائز ہوتا کہ کوئی بندہ کسی کو کہہ لے تم میری عبادت کرو، او بدونی میری عبادت کرو۔ جس قرآن میں آئینونی آیا ہے اس قرآن نے یہ حرام کیا کہ او بدونی رب کے سوا کوئی نہ کہے، تو پتہ چلا عبادت اور ہے اور استعانت، عبادت اور ہے اور استعانت، زور سے بولو بھی دلال بہت آئیں گے، عبادت اور ہے اور استعانت، عبادت رب کے سوا نہ کسی کی حقیقتاً ہے نہ کسی کی مجازن ہے، اور اعانت رب نے خود بندوں سے بندوں کی کروائی ہے۔ اور اس مقام پر یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے، قرآن مجید میں اعینونی بھی ہے اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بقرہ ہے آیت نمبر 153۔ یہ نہیں ہے قرآن میں یا کسی جگہ کہ او بدو تم صبر کی عبادت کرو، استعانت صبر سے ہے، عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر تم حدیث شریف دیکھو تو بخاری شریف میں اس بات کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے جس کے اندر حدیث شریف ہے، ایک نہیں بہت سی حدیثیں ہیں، یہ جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 185 ہے۔ اس مقام پر یہ صورتحال تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور عام حدیبیہ میں اور باقی صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہوتا، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حمار وحشی دیکھا، جنگلی گدھا، تو میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا فاستعنتہم، میں نے ان سے استعانت کی۔ غور کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں فاستعنتہم، میں نے ان سے استعانت کی، یعنی ان سے مدد مانگی۔ کن سے؟ جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، شکار کے بارے میں میں نے ان سے مدد مانگی کہ میرے ساتھ ملو، مل کے شکار کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ فَأَبَوْا أَن يُعِینُونِی، انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ صحابی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور استعانت یعنی مدد غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ استعانت کا لفظ صحیح بخاری میں ہے، استعانت کا لفظ، اور ذات ہے، ذات ہے، انسان ہے، جن کے بارے میں جو کہتے ہیں عبادت استعانت کا مطلب ایک ہی ہے، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ اس جگہ یہ لفظ استعمال کر لیتے کہ فَعْبُدُونِی، تو میری عبادت کرو؟ نہیں کہہ سکتے، حرام ہے، شرک ہے، لیکن استعنتہم کہاں ہے تو پتہ چلا عبادت اور چیز ہے اور استعانت اور چیز ہے۔ بلکہ بڑا مزہ آ جائے گا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ سنن نسائی ہے میرے ہاتھ کے اندر، اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نسائی شریف میں حدیث نمبر 3690 ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان کتاب الہبہ باب ہبۃ المشاء کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا فرمایا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ، قولو، کہو، کیا؟ نستعین برسول اللہ، ہم رب کے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نستعین، وہ نستعین، وہ فاتحہ والا نستعین جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نماز کے باہر تم بھول جاتے ہو، یہ نماز کے باہر بھولے نہیں، یہ صحابہ
بول رہے ہیں. اور کہا کس نے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ، قولو، کہو صحابہ کہو کیا؟ انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں. نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر، صحابہ سے کہلوا کر نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ حقیقت میں مدد اس کی طرف سے ہوتی ہے اور مجازن رب نے مدد کے ذرائع بھی پیدا فرمائے ہیں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو. ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے. تم آئے ہر مرغ کے انجیر نے، ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے یہ نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو. وہ خاص لوگ ہیں، ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے اذا استعنت فاستعن باللہ. یہ جس پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے وہی تو کہہ رہے قولوا انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ان کے صحابہ فرما رہے ہیں فاستعن تو ہم، میں نے ان سے تعاون چاہا. اور خود یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مقام ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے منجنیق میں اور آگ میں گرنے والے تھے تو کیا ہوا تھا؟ جبریل آ گئے تھے، کہا تھا حل لک من حاجہ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتا دو. فرمایا اما الیک فلا، تم کون ہوتے ہو میری حاجتیں پوری کرنے والے؟ حالانکہ بھیجا تو رب نے تھا، مدد لے لینا جائز ہے، مگر مقام ہے خلیل والا. وہ کہنے لگے چلو میری مدد نہیں لیتے تو رب سے تو کہو وہ تمہاری مدد کرے. اور میں حسبی من سوالی علمہ بحالی، رب سے تب مانگوں جب اس کو پتہ نہ ہو. اب بتاؤ کیا اس پر دعا مانگنے کو بھی حرام کہہ دو گے؟ نہیں، دعا جائز ہے اور رب کی مدد کے جو مظہر ہیں ان کی مدد بھی لینا جائز ہے. اذا استعنت فاستعن باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے رب والے بنتے بنتے آگے بن جاؤ کہ جس وقت اتنا اندر حوصلہ ہو، اتنا توقع ہو، اتنا صبر ہو کہ میں نے تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگنا کیونکہ میں نے رب سے مدد مانگنی ہے. اور اگر ادھر دعائی امریکہ کی ہو اور اپنی حکومت بچانے کے لیے اور مدد کے فلسفے دوسرے سمجھائے جائیں تو یہ بات درست نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا، حدیث سے یہ مطلب ثابت ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور چیز ہے اور استعانت اور چیز ہے. اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے اس بر صغیر کی سرزمین کے وہ مرد حق پرست جن کو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہا جاتا ہے، ان کی سورہ فاتحہ کی تفسیر یہ میرے ہاتھ میں ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اب اس مقام پر یہ آیت فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین صفحہ نمبر 8 بڑی لذیذ توحید بیان کرتے ہیں. کہنے لگے شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روزے در نماز شام امامت میں کرد. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن شام میں نماز کی امامت کر رہے تھے. کیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت بے ہوش استاد. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو بے ہوش ہو گئے. یہ اسرار توحید کی لذت پانے والے لوگ کھوکھلے نہیں کہ اوپر سے سب کچھ کرتے رہے اندر نماز میں بھی دھیان نہ ہو. پڑھا ہے تو بے ہوش ہو گئے، گر گئے. جس وقت ہوش آیا گفتند ہے شیخ تراچے شدہ، شیخ تجھے کیا ہو گیا؟ جماعت کراتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بے ہوش کیوں گر گئے؟ فرمانے لگے ترسیدم کے مرا بگوین کے دروگ گو چرا طبیب دارو بھی کھائی. مجھے شرم آئی ہے کہ مجھے فرشتے یہ نہ کہ اے جھوٹے، بیمار ہو جائے تو دوائی تو جا کے طبیب سے لیتا ہے. میں ڈر گیا کہ مجھے جھوٹا نہ کہا جائے کہ شرم کر تو دوائی تو جا کے لیتا ہے طبیب سے. اور کہتا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں جب یہ مطلب مجھ پہ غالب ہوا میں بے ہوش ہو گیا. یہ ہے خاص لوگوں کا مقام کہ جنہوں نے تصوف اور توحید کی رموز بتائی ہے. یعنی یہ ہیں جو گزارا کر لیتے ہفتہ ہفتہ بھی کہ رب نے بھیجا تو کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے. خشک نہیں یہ تر عقیدے والے جو باقاعدہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیتے ہیں استعن فاستعین باللہ، یہ مقام پا لیتے ہیں تو وہ ولایت کے مرتبے کے لحاظ ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اب اس بات کو بیان کر کے کیا بتایا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ یہ لفظ غور سے سننا اور غور سے آگے سنانا اور دھیان کرنا. ابھی ہمارے موضوع کا نصف حصہ نہیں ہوا. توجہ کرنا، یہ بات حوالہ سننا. کیا لکھا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فرمانے لگے سنو لوگو، یہاں سے مسئلہ توحید سمجھ آ گیا.
دریجہ باید فهمید کہ استعانت از غیر و وجہ کہ اعتماد برا غیر باشد و اورا مظہر اون الہی نہ دانت حرام است. کہنے لگے اللہ کے غیر سے مدد مانگنا اس صورت میں کہ اس کو رب کا نمائندہ نہ مانا جائے, رب کی مدد کا مظہر نہ مانا جائے, اسے ہی سب کچھ مان کے اگر اس سے مدد مانی جائے تو کہنے لگے حرام است, یہ حرام ہے. اللہ سے, اللہ کے علاوہ سے یوں مدد مانگنا کہ اسے سب کچھ سمجھ کے, مستقل بھی ذات سمجھ کے, رب کا نمائندہ نہ مان کے مدد مانگنا حرام ہے. واگر التفات محض بجانب حق است, اور اگر دھیان رب کی ذات کی طرف ہے, وعورا یکی از مظاہر اون دانستہ, اور اللہ کے اس بندے کو اللہ کی مدد کا مظہر جانا, وہ نظر پا کارخانہ اسباب و حکمت او تعالی درا نمودہ, اور اسباب کی دنیا کا مطلب اس میں سمجھا بغیر استعانت ظاہر نمایت. اگر اللہ کے غیر سے یعنی اللہ کے غیر سے, غیر ذات یعنی بدن کے لحاظ سے ہے, رضا کے لحاظ سے نہیں, فرمایا اس سے جو مدد مانگتا ہے استعانت ظاہر نمایت دور از عرفان نفاحت بود, یہ نہیں ہے جائز, یہ دور نہیں ہے شریعت سے, و در شرع نیز جائز و رواست, اور شریعت میں یہ بالکل جائز ہے. اب دیکھنا یہ کیا مطلب بیان کر رہے ہیں شاہ عبدالعزیز, در شریعت جائز و رواست, اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مدد کا مظہر مان کر ان سے مدد مانگنا, فرماتے ہیں یہ ایاک نستعین کے تقاضوں سے دور نہیں, یہ اللہ ہی کی مدد ہے, اللہ ہی کی مدد ہے. اور اس میں واضح طور پر یہ لفظ بیان کر دیے, بلکہ استعانت بحضرت حق لا غیر, یہ غیر کی مدد نہیں, یہ رب ہی کی مدد ہے. لہذا نعبدو اور نستعین کے لحاظ سے یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے, اور یہ عنوان ہے ہماری گفتگو کا. معیار الوہیت مدد نہیں ہے, معیار الوہیت مشکل کشائی نہیں ہے, معیار الوہیت واجب الوجود ہونا ہے, مستحق عبادت ہونا ہے. یہاں تک مدد کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب چاہتا ہے بندوں کی مدد کروا دیتا ہے.